بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل رب الرحمان۔ آپ سن رہے ہیں عائشہ شراز کو۔ قصہ القرآن سیریز کے 5ویں باب کا دوسرا حصہ ملاحظہ کیجیے، جس کا عنوان جنت کی اونٹنی۔ جب انہیں یقین ہو گیا کہ صالح اپنی رائے پر ڈٹ گیا ہے اور کسی صورت حق کا ساتھ چھوڑنے کو تیار نہیں، تو قہر و قوت کی یہ بے کر خوف سے کام کے سوچنے لگے صالح کے ماننے والے زیادہ ہو جائیں گے، اس کی پشتپناہی کریں گے۔ اگر دعوت تبلیغ کا یہ سلسلہ چند دن اسی طرح چلتا رہا تو پھر خیر نہیں، صالح تو قوم کا لیڈر بن جائے گا، پھر لوگ مصیبتوں میں اسی کی طرف رجوع کریں گے۔ یہ شخص قوم کے مطلب پر روشن ستارہ بن کر چمک اٹھے گا، لوگ اندھیروں میں انہی سے اقتصاب نور کریں گے۔ صالح کی مقبولیت، اس کی سرداری، اس کا چراغ گل ہو جائے گا۔ وہ ہر کام میں صالح سے مشورہ لیں گے، ہر مشکل گھڑی میں ان کے دروازے پر دستک دیں گے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام کا قطعاً یہ مقصد نہیں تھا، وہ تو انہیں اس راہ کی طرف بلا رہے تھے جو اللہ سے ملاتی ہے، اور اس راہ سے روک رہے تھے جو اس کی رحمتوں سے دور لے جاتی ہے۔ وہ سمجھ نہ سکے، اپنی امارت کے چھن جانے سے ڈر گئے اور بادشاہت کے زوال پذیر ہونے سے خوف کھا گئے۔ سوچا لوگوں کے سامنے صالحہ کا عجز ظاہر کیا جائے، اسی لیے مطالبہ کیا کہ اے صالحہ، کوئی معجزہ، کوئی کرامت دکھا جس سے ہمیں پتہ چلے کہ تیری دعوت میں صداقت ہے اور تو واقعی اللہ کا رسول ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جواب دیا، تم معجزہ چاہتے ہو تو یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کے پانی پینے کی باری ہوگی اور ایک مقررہ دن تمہاری باری۔ تم اس اونٹنی کو چھوڑ دو کہ یہ اللہ کی زمین پر چلتی رہے۔ ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایک اونٹنی خود بخود مقررہ دن پر پانی پینے آئے گی اور عام دنوں میں کسی کے روکے بغیر گھاٹ کی طرف رخ تک نہیں کرے گی۔ صالحہ کو یقین تھا کہ یہ کفر پر مصر رہیں گے اور دلیل برہان کا جواب نہیں بن پڑے گا، تو ان کے غیظ و غضب کی کوئی انتہا نہیں رہے گی، وہ اس اعجاز نما اونٹنی کو قتل کر دیں گے۔ اس لیے آپ نے انہیں خبردار کیا اور فرمایا کہ اس اونٹنی کو کوئی تکلیف نہ دینا اور نہ اللہ کے عذاب فوراً تمہیں آ لے گا۔ یہ اونٹنی ایک عرصہ تک احقاف کی سرزمین پر اپنے اعجاز آفرینیاں دکھاتی رہی۔ ایک دن پانی پینے کو آتی اور پانی پی کر چراغاں کو چل پڑتی، اور پھر باری کے دن تک ادھر کا رخ نہ کرتی۔ ایسا کھلا معجزہ دیکھ لوگ جوگ در جوگ صالح علیہ السلام کے حال پر بیعت کرنے لگے، کیونکہ وہ سمجھ چکے تھے کہ صالح واقعی اللہ کا فرستادہ ہے، اس کے پیغام اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ ہے۔ صالح علیہ السلام کی کامیابی سے امرا زماں ڈر گئے، اب تو دولت و عزت ہاتھوں سے چھن جائے گی۔ اب وہ صالح علیہ السلام کے پیروکاروں کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سے پوچھا، ذرا یہ بتاؤ، کیا تمہیں یقین ہے کہ صالح اللہ کا رسول ہے؟ جواب دیا، اس میں کوئی شک نہیں، ہم ان کی دعوت کی صداقت پر کامل یقین رکھتے ہیں۔ حقیقت کا کھلا اعتراف بن کر بھی ان کے دل نہ پسیجے اور ان کی سینوں کی قدرت کم نہ ہوئی، بلکہ اپنی کفر کا برملا اظہار کر دیا اور چیخ چیخ کر اہل ایمان کی تکذیب کرنے لگے اور کہنے لگے، بے شک جسے تم مان رہے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ شاید یہ اونٹنی جسامت اور شکل و صورت میں دوسری اونٹنیوں سے مختلف اور ممتاز تھی، اس لیے دوسرے مویشی اس سے بدکتے اور خوف کھاتے تھے، اسی وجہ سے وہ اس نام پسند کرتے تھے، اور جب وہ پانی پینے کو آتی تو دوسرے اونٹ پیاس کی باوجود تتر بتر ہو جاتے اور پانی کی طرف رخ نہ کرتے۔ جب کافروں نے دیکھا کہ یہ اونٹنی تو دلوں میں انقلاب پیدا کرنے کا سبب بن رہی ہے، تو لوگ صالحہ کی طرف کھنچے چلے جاتے ہیں اور ایمان سے مشرف ہو رہے ہیں، تو ڈر گئے اور کہ کہیں یہ تعداد بڑھ نہ جائے اور صالحہ کے ماننے والے اور مدد کرنے والے زیادہ نہ ہو جائیں۔ اسی لیے دلوں میں چھپا شر و فساد کا جذبہ انہیں اس معجزہ کے اخفاء پر مجبور کرنے لگا اور اس دلیل اور برہان کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنے کی طرف راغب ہو کرنے لگا۔ ان تمام خدشات کے پیش نظر انہوں نے اس اونٹنی کی کونچے ٹخنوں سے نیچے کے پٹھے کاٹ ڈالنے کی ارادہ کر لیا، تاکہ یہ صحرا میں طرف طرف کا مر جائے، اور حالانکہ صالح علیہ السلام نے انہیں ڈرایا تھا کہ اگر انہوں نے اونٹنی کے نقصان پہنچانے کی کوشش کی یا اسے قتل کرنے کی درپر ہوئے تو انہیں سخت عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہر شخص سوچتا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کام میں کوئی نقصان ہو جائے اور عذاب سے دوچار ہونا پڑے۔ کوئی بھی یہ جرات نہیں کر رہا تھا کہ اونٹنی کو ہلاک کرے، اس لیے انہوں نے عورتوں کا تعامل حاصل کیا جنہوں نے لوگوں کو ورغلایا، مال و دولت کا جھانسا دیا، اپنے حسن و جمال کی جال میں پھنسانے کی کوشش کی۔ یہ حقیقت ہے کہ عورت جو حکم دیتی ہے تو لوگ اس کی بات ٹال نہیں سکتے، اور جب وہ کسی چیز کی تمنا کرتی ہے تو جوان اس کی آرزو کی تکمیل کے لیے ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنے لگتے ہیں۔
یہاں بھی ایک ایسی ہی حسینہ موجود تھی جس کے اشارہ آبرو پر سب کچھ قربان ہو سکتا تھا. یہ ذی صدوق کو بنت حیا تھی. اس کے پاس مال بھی تھا اور جمال بھی. اس نے مستہ بن مہرج کو کہا کہ اگر وہ سالیہ کی اونٹنی کی کوچے کاٹ دے جو ایک واضح معجزہ ہے اور حق و صداقت کی دلیل قاطع ہے تو وہ اسے اپنا لے گی. ایک اور بری عورت جس کا نام انیزہ تھا، اس نے قدار بن سالب کو اپنی جوان خوبرو بیٹی دینے کا وعدہ کیا کہ اگر وہ صالح کی اونٹنی کو کونچے کاٹ دے جو دلوں کو کھینچے جاتی ہے اور دلوں میں ایمان کی چنگاریاں سلگا رہی ہے، تو وہ اپنی اس بیٹی کے بدلے نہ مال و دولت کی خواہ ہے نہ کسی اور ماؤں سے کی طالب. اس واقعے کا اختتام ادھر کرتے ہیں. اجازت دیجیے. عائشہ شیراز کو اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ آپ کی زندگی اور صحت میں برکت دے. آمین. ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. بقیہ حصہ دیکھنے کے لیے نیکسٹ ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.